أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ آج ہم ہیں قرآن کریم کے ساتھ، قرآن کریم کی تفسیر کے ساتھ، سورۃ الانعام کے ساتھ، آیت نمبر 7 اللہ رب العزت اس آیت میں تذکرہ کر رہے ہیں کفار کے اعتراضات کا جو وہ کیا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اور اس دین پہ، اس قرآن پہ جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، ولو اور اگر، نزلنا ہم اتارتے، علیکا تجھ پر، آپ پر، کتاباً کوئی لکھی ہوئی چیز، فی قرطاس کسی کاغذ میں، فلمسوہ تو یہ 3 الفاظ ہیں، فا کا معنی کیا؟ تو، پھر لمسو وہ چھوتے، ہو اس کو، کس کو؟ اس لکھی ہوئی چیز کو، اس کتاب کو، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں کے ساتھ، بِأَيْدِيهِمْ یہ بھی 3 الفاظ ہیں، ایدی جمع ہے کس کی؟ یدن کی، یدن کہتے ہیں ایک ہاتھ کو، لقال البتہ کہتے، لام کا معنی البتہ، یقیناً، ضرور، الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان نہیں ہے، ھذا یہ، الا مگر، ان کا معنی عام طور پہ ہم کرتے ہیں اگر، لیکن جہاں پہ ان کے بعد الا آ رہا ہو تو پھر ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں کا، نفی کا، نہیں ہے یہ کیا؟ یہ لکھی ہوئی چیز، الا مگر، سحر ایک جادو، مبین واضح کھلم کھلا۔ اللہ رب العزت یہاں پہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیا جائے کہ ان کے سامنے آسمان سے کوئی کتاب نازل ہو اور یہ خود اس کو دیکھ رہے ہوں، اس کو اپنے ہاتھوں میں لے، تب بھی ایمان لانے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے اس فرمان پہ غور کریں کہ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، کہ کفار آپ سے عجیب و غریب معجزات کا مطالبہ کیا کرتے تھے کہ ہمیں یہ معجزہ دکھائیں ہم تب ایمان لائیں گے، وہ معجزہ دکھائیں تب ایمان لائیں گے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ آسمان پہ چڑھ جائیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے، ہاں تب ایمان لائیں گے کہ ہمارے سامنے آسمانوں پہ چڑھیں اور پھر ایک کتاب لے کر آئیں جس کو ہم پڑھ سکیں، تب ہم مسلمان ہوں گے، تب ہم آپ کا کلمہ پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تب بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، ورنہ قرآن کریم سے بڑا معجزہ کیا ہو سکتا ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا اور اگر ہم اتارتے، علیکہ آپ پہ، کتاباً کوئی لکھی ہوئی چیز، فی قرطاس کسی کاغذ میں، فلمسوہ پھر یہ اس کو ہاتھ لگاتے، اس کو ٹچ کرتے، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس کو چھوتے، تب تو ایمان لانا چاہیے، لیکن فرمایا نہیں، لقال الذین کفروا البتہ کہیں گے یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ یہ نہیں ہے مگر ایک واضح طور پہ جادو، یعنی کہ یہ جادو کا نتیجہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ اوپر سے نازل ہوئی کتاب ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کو ویسے بھی وہ جادو کہا کرتے تھے، اب اگر ان کے سامنے کتاب اوپر سے نازل ہو، اس کو اپنے ہاتھوں سے چھوئیں، ٹچ کریں، تب بھی یہی کہیں گے کہ یہ تو واضح طور پہ جادو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحجر میں وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ۔
اگر ہم ان کے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیں اور خود ان کو چڑھنے کا موقع دیں تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. انہوں نے کہنا تھا یہ بھی جادو کا نتیجہ ہے. اس آیت کو سن کر جہاں دیگر فوائد ملتے ہیں وہاں پہ ایک فائدہ یہ بھی ملتا ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایمان لانے کی توفیق دے دی ہے. ورنہ کئی ایسے لوگ ایمان نہیں لائے جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا علیہ الصلوۃ والسلام. آپ کو دیکھنا بہت بڑی بات ہے. آپ کو دیکھا، کئی بار دیکھا، آپ کی گفتگو سنی، قرآن آپ کی زبان سے سنا، پھر بھی ایمان نہیں لائے. آیت نمبر 8 ان کا ایک اعتراض سنیے. کہتے ہیں وقالوا، اور انہوں نے کہا لولا، کیوں نہیں، انزل اتارا گیا علیہ اس پہ ملکن کوئی فرشتہ، ولو اور اگر انزلنا ہم اتار دیتے ملکن کوئی فرشتہ، لقضی البتہ فیصلہ کر دیا جاتا الامر معاملے کا، ثم پھر لا ينظرون ان کو مہلت نہ دی جاتی. وہ کہا کرتے تھے کہ اگر محمد رسول ہے علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمارا پہلا اعتراض یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوا جو اس کی تائید کرے، تصدیق کرے، لوگوں کو بتائے کہ لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں، ان پہ ایمان لے آؤ. نہیں ایمان لاؤ گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. اگر یہ سچے رسول ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی تائید کے لیے، ان کی تصدیق کے لیے ان کے ساتھ ایک فرشتہ نازل کرتے. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اگر ان کے مطالبے پہ فرشتہ نازل ہو جائے اور پھر بھی یہ ایمان نہ لائیں پھر تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، پھر اللہ کا عذاب آئے گا، پھر ان کو مہلت نہیں ملے گی. جب بھی کسی قوم کو اللہ نے وہ معجزہ دیا جو انہوں نے مانگا تھا پھر ایمان نہ لائے تو ان کو ہلاک کر دیا گیا. یہ اللہ کا اصول ہے. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بھیجنا تھا، کسی کو رسول بنانا تھا تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج دیتے. انسان کو کیوں بھیجا؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے جواب میں بھی یہی کچھ کہ اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو پھر معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا، کام تمام کر دیا جاتا، پھر ان کو مہلت نہیں ملنی تھی. آیت نمبر 9 اس آیت میں گزشتہ آیت میں ذکر کیے گئے اعتراض کا جواب نمبر 2 ہے. پہلا جواب یہ تھا کہ اگر ہم فرشتہ نازل کر دیتے پھر یہ ایمان نہ لاتے تو اللہ کا عذاب آنا تھا، ملک نہیں ملنی تھی. اور دوسرا جواب یہ دیا اللہ تعالیٰ نے ولو اور اگر جعلنا ہم بناتے ہو اس کو، کس کو؟ رسول کو، جو رسول اللہ نے بھیجنا تھا، اور اگر ہم اس کو بناتے ملکن کوئی فرشتہ، لا جعلناہ، یہ بھی 3 الفاظ ہیں، لا البتہ، یقیناً، جعلنا ہم بناتے ہو اس کو، کس کو؟ اس فرشتے کو، رجل ایک آدمی، وَلَلَبَسْنَا، واؤ کا معنی اور، لَلَبَسْنَا یہ 2 الفاظ ہیں، لام الگ ہے، لبسنا الگ ہے. اور البتہ، اور یقیناً، لبسنا ہم کیا کرتے؟ شبہ ڈالتے، علیہم ان پہ، ما جو یلبسون وہ شبہ ڈالتے ہیں. یہ ابھی میں واضح کرتا ہوں اس کا معنی کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اپنا رسول انسان کی بجائے کو فرشتہ بھیجتے جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں تو فرشتہ اگر اپنی اصل شکل میں آتا تو انہوں نے کہا تھا ہمیں تو نظر ہی نہیں آ رہا، ہم اس کو رسول کیسے مان لیں، ہمیں کیا پتا آواز کہاں سے آ رہی ہے. رسول وہ ہونا چاہیے جس کو ہم دیکھ سکیں، جس کی ہم پیروی کر سکیں. اب اللہ تعالیٰ نے اگر رسول انسان بھیجا ہے تو اب کہتے ہیں فرشتہ کیوں نہیں ہے. تو فرشتہ ہوتا تو اس نے بھی انسانی شکل میں ہونا تھا، اور پھر معاملہ ان کے لیے مشتبہ ہو جانا تھا جیسے اب مشتبہ ہے.
اب کہتے ہیں محمد کو رسول کیسے مان لیں علیہ الصلوۃ والسلام، وہ ہماری طرح کے انسان ہے، کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے، ہمارے مقابلے میں ان معاملات میں انفرادیت نہیں ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ فرشتے کو رسول بناتے اور وہ بھی انسانی شکل میں آتا تو پھر بھی یہی اعتراض ہونا تھا کہ یہ تو انسان ہے۔ انہوں نے کب ماننا تھا کہ یہ اصل میں فرشتہ ہے؟ تو فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، اور البتہ اگر ہم اس کو بناتے کوئی فرشتہ، لَجَعَلْنَاهُ، البتہ ہم اس فرشتے کو بناتے رجل، کسی انسان کی شکل میں، وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم ان پہ شبہ ڈال دیتے، وہی شبہ جو یہ آج اپنے اوپر اور لوگوں پہ ڈال رہے ہیں۔ لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی رسول بھیجنا ہوتا، اللہ فرشتہ بھیجتے، تو فرشتہ آتا انسانی شکل میں آتا، تب بھی ان کا وہی اعتراض رہنا تھا جو آج اعتراض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ یہ کہا ہے قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مَلَكًا رَسُولًا، اگر زمین پہ رہنے والے کون ہوتے؟ فرشتے ہوتے، تو پھر ہم فرشتہ رسول بنا کر بھیجتے، لیکن چونکہ زمین پہ رہتے ہیں انسان، تو ہم نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آیت نمبر 10 وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، یہ بھی 3 الفاظ ہیں، واو کا معنی اور، لام کا معنی البتہ، یقیناً، بے شک، قد تحقیق، استہزئ، مذاق اڑایا گیا، برسول، کئی رسولوں کے ساتھ، کئی رسولوں کا، رسول جمع ہے کس کی؟ رسول کی، من قبل کا، آپ سے پہلے، فحاقہ، فا کا معنی تو پس، حاقہ گھیر لیا، بالذین، ان لوگوں کو، ساخروا، جنہوں نے مذاق اڑایا، منہم، ان میں سے، کس چیز نے گھیر لیا؟ حاقہ کا فاعل کی طرح ہے ما، گھیر لیا ما، اس چیز نے، اس عذاب نے، اس چیز نے، کانوا بہ یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہمارے نبی علیہ السلام کو تسلی دی ہے کہ یہ آپ کو تنگ کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، آپ نے ہمت نہیں ہارنی۔ آپ ان رسولوں کو دیکھیں جو آپ سے پہلے آئے تھے، انہوں نے ان کو بھی معاف نہیں کیا تھا، ان کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا، نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا، موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا گیا، تو جیسے انہوں نے صبر کیا تھا آپ بھی صبر کیجئے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم۔ فرمایا انہوں نے مذاق اڑایا ہمارے رسولوں کا، ان کی تکذیب کی، انہیں جھوٹا قرار دیا، اور رسولوں نے کہا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، انہوں نے اس چیز کا بھی مذاق اڑایا۔ تو فرمایا پھر اسی عذاب نے ان کو گھیر لیا جس عذاب کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور پھر انہیں کوئی بھی چیز، کوئی بھی ہستی، کوئی بھی طاقت اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکی۔ اس میں وارننگ بھی ہے، اللہ کے نبی کے لیے تسلی ہے علیہ السلام، اور آپ کے زمانے کے کفار کے لیے وارننگ ہے کہ اگر تم ہمارے نبی کا اسی طرح مذاق اڑاتے رہے تمہارا وہی حشر ہوگا جو حشر تم سے پہلے ان لوگوں کا ہوا جنہوں نے ہمارے نبیوں کا مذاق اڑایا تھا۔ آیت نمبر 11 قل، آپ کہہ دیں، سیرو، تم چلو، فی الارض، زمین میں، ثم، پھر، انظرو، تم دیکھو، کیفا، کیسا، کانا، ہوا، یا کانا تھا، ہوا کہہ لیں، تھا کہہ لیں، کیسے تھا، کیسے ہوا، عاقبت، انجام، المکذبین، جھٹلانے والوں کا۔ تم لوگ ہمارے نبی کی تکذیب کر رہے ہو، ان کا مذاق اڑا رہے ہو، اور بعد نہیں آ رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے نبی علیہ السلام سے کہ آپ ان سے کہیں ذرا زمین میں چلو پھرو، لیکن عبرت کی نگاہ سے دیکھو ان لوگوں کا انجام، ان لوگوں کی رہائشیں، ان لوگوں کے شہر، ان لوگوں کی بستیاں جنہوں نے پہلے اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑایا، تو ان کا انجام کیا ہوا۔ چلے جاؤ
صالح علیہ السلام کی قوم کی رہائشوں کی طرف، تمہارے راستے میں، دیکھو ان کا کیا انجام ہوا۔ تو یہاں پہ ثم انظروا سے مراد ہے عبرت کی نگاہ سے دیکھنا، اور زمین میں چلو سے مراد کیا ہے؟ زمین میں چلنا عبرت حاصل کرنے کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے مراد نہیں ہے۔ یہ لوگ جو نکلتے ہیں سیر و سیاحت کے لیے اور سیر و سیاحت کے دوران کھل کر گناہ کرتے ہیں، اللہ سے ڈرے بغیر گانے، میوزک، مردوں عورتوں کا اختلاط، بدکاریاں، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا زمین میں چلو اس لیے تاکہ تم اللہ تعالی کے لحاظ سے عبرت حاصل کر سکو۔ مثال کے طور پہ آج آپ چلیں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، جا کر اونٹ دیکھیں آپ کہ وہ اللہ کتنا عظیم ہے جس نے اونٹوں کو پیدا کیا، پہاڑوں کو دیکھیں، درختوں کو دیکھیں، دریاؤں کو دیکھیں، اللہ کی قدرت کا اندازہ کریں۔ اس لحاظ سے دائیں بائیں چلنے پھرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس سفر میں آپ کا ایمان بڑھے، آپ کے ایمان میں اضافہ ہو۔ آیت نمبر 12 قل آپ کہہ دیں، اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہیں کس کو؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ قل آپ کہہ دیں، لمن کس کے لیے ہے، کس کا ہے، کس کے لیے ہے۔ لمن دو الفاظ ہیں، لام اور من۔ کس کے لیے ہے، کس کا ہے، اور یہ لام اصل میں کیا کس لیے ہے؟ تملیغ کے لیے۔ کس کا ہے، کس کے لیے ہے؟ ما جو فی السماوات، آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے۔ ما عموم کے لیے آتا ہے، جو چیز بھی آسمانوں پہ ہے، زمین پہ ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ قل آپ کہہ دیں للہ، وہ اللہ کے لیے ہے۔ کاتبہ اس نے لازم کر لیا، اس نے فرض کر لیا، اس نے لکھ دیا، علی نفسہ اپنے آپ پہ، کیا؟ الرحمہ مہربانی کرنا۔ اللہ نے اپنے اوپر خود ہی فرض کر دیا، لازم کر دیا مہربانی کرنا۔ لا یجمعنکم، یہ 4 الفاظ ہیں، لام تاکید کے لیے آتا ہے، البتہ، بے شک، یقیناً، کوئی شک و شبہ نہیں۔ یجمع وہ جمع کرے گا، نون لازمی طور پہ پکی بات ہے، کم تمہیں، الی یوم القیامہ قیامت کے دن کی طرف، لا ریبہ کوئی شک نہیں ہے، فیہ اس میں، کس میں؟ قیامت کے دن کے آنے میں۔ الذین خسروا وہ لوگ جنہوں نے خسارے میں رکھا، گھاٹے میں رکھا، انفسہم اپنے آپ کو، فہم پس وہ، لا یؤمنون ایمان نہیں لاتے، ایمان نہیں لائیں گے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ ذرا ان سے سوال کریں، سوال یہ کریں کہ جو بھی چیزیں آسمانوں پہ ہیں اور زمین پہ ہیں وہ کس کی ہیں، ان کا خالق کون، ان کا مالک کون، ان کے اوپر حکم کس کا چلتا، ان کی امور کی تدبیر کرنے والا کون، ذرا ان سے پوچھئے۔ اللہ نے کہا کہ آسمان و زمین کی ایک ایک چیز، تو اس میں تمام چیزیں آ گئیں، کیونکہ مخلوقات یا زمین پہ ہیں یا اوپر ہیں آسمانوں پہ، تو ساری مخلوقات، ان کا خالق کون، ان کا مالک کون، ان کو زندگی بخشنے والا کون، اور ان کے امور کی تدبیر کرنے والا کون، پوچھئے ذرا آپ ان سے۔ پھر اللہ نے کہا قل للہ، آپ ان کے جواب کا انتظار نہ کریں، جواب واضح ہے، قل آپ خود ہی جواب دے دیں للہ۔ گویا کہ للہ سے پہلے کیا ہوا، یعنی کہ ہر چیز اللہ ہی کے لیے ہے، ہر چیز اللہ ہی کی مخلوق ہے، ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے، ہر چیز کی تدبیر کرنے والا صرف ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو جب یہ مان لیا تو پھر عبادت کس کی ہوگی؟ اسی ایک اللہ کی ہوگی۔ جب خالق صرف وہی ہے، مالک صرف وہی ہے، سارے امور کی تدبیر کرنے والا صرف وہی ہے، رزق دینے والا صرف وہی ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ،
اس نے اپنے اوپر مہربانی کرنا فرض کر دیا ہے۔ ایک تو یہ پتہ چلا اس سے کہ کوئی بھی اللہ پہ کوئی چیز فرض نہیں کر سکتا، لوگ مل کر اللہ پہ ایک چیز بھی واجب نہیں کر سکتے، اس نے خود ہی اپنے اوپر چند چیزوں کو فرض کر لیا یا حرام کر لیا۔ جیسا کہ حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے کیا؟ ظلم کرنا، میں کسی پہ کوئی ظلم نہیں کروں گا۔ اور یہاں پہ یہ کہا کہ اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے لوگوں پہ مہربانی کرنا۔ اللہ کی مہربانی ہر ایک کے اوپر ہو رہی ہے، ہر مخلوق کے اوپر، مسلمانوں پہ بھی، کافروں پہ بھی۔ کافروں پہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ ان کے کفر کے باوجود، ان کے شرک کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو رزق دے رہا ہے، دنیاوی سہولتیں دے رہا ہے، نعمتیں دے رہا ہے، مہلت دے رہا ہے، توبہ کا موقع دے رہا ہے، توبہ کریں تو توبہ قبول بھی کرتا ہے۔ اور مسلمانوں پہ اللہ کی رحمتیں تو بہت زیادہ ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ آپ کو قرآن پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ آپ کو تفسیر پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، لیکن آخرت میں اللہ کی رحمت صرف مومنوں کے لیے ہوگی، کافروں کے لیے وہاں پہ کوئی نعمت نہیں ہوگی، کوئی رحمت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو میری رحمت سے فائدہ نہ اٹھا رہی ہو۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، ان قریب وہ دن آئے گا جب میں یہ رحمت خاص کر دوں گا متقی لوگوں کے لیے، زکوٰۃ دینے والوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے۔ بلکہ یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ بھی اللہ کی رحمت کی وجہ سے جائیں گے۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا اللہ کے رسول آپ بھی اللہ کی رحمت سے جائیں گے، اپنے اعمال کے نتیجے میں نہیں جائیں گے، اعمال کے عوض میں نہیں جائیں گے۔ فرمایا میں بھی جنت میں تبھی جا سکوں گا جب اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت کے میں ڈھانک لے گا۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، عقیدہ آخرت پہ ایمان لانا نہایت ضروری ہے۔ اللہ نے عقیدہ یہاں پہ بیان کیا قسم اٹھا کر، لَيَجْمَعَنَّكُمْ سے پہلے قسم محذوف ہوا کرتی ہے، یعنی کہ اللہ کی قسم، تمہارا رب پکی بات ہے، لازمی بات ہے، تمہیں قبروں سے اٹھائے گا، تمہیں جمع کرے گا۔ کب؟ قیامت کے دن۔ لا ریب فیہ، اس دن کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ وہ دن آئے گا کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق یا ثواب دے یا سزا دے، یا جنت دے یا جہنم دے۔ تو قیامت کا ہونا یہ تو عقل سلیم کا بھی تقاضا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی دنیا میں 60 سال حرام چیزوں سے دور رہے، شراب سے دور رہے، بدکاری سے دور رہے، عورتوں سے دور رہے، اور فرائض و واجبات میں عمل کرتا رہے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، گرمی میں سردی میں زکوٰۃ دے، حج کرے، اور دوسرا آدمی پوری زندگی اپنی خواہشات کے مطابق گزارے اور دونوں فوت ہو جائیں، نہ اس کو سزا ملے نہ اس کو ثواب ملے؟ یہ تو اللہ کے عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھا ہے، یہی لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ کس پہ؟ آخرت پہ۔ آخرت پہ ایمان نہ لانا یہ خسارہ ہی خسارہ ہے۔ خسارہ دو طرح، ایک تو یہ کہ آپ آخرت پہ ایمان نہیں لائے تو کافر ٹھہرے، جو آخرت پہ ایمان نہیں لائے گا مسلمان نہیں ہے، جنت میں نہیں جا سکتا۔ دوسرے نمبر پہ جس کا عقیدہ آخرت نہیں ہے وہ نیک اعمال کیوں کرے گا، وہ گناہوں سے کیوں بچے گا؟ عقیدہ آخرت ہی انسان سے تقاضا کرتا ہے کہ نیک اعمال کثرت سے کیے جائیں اور گناہوں سے اچھی طرح بچا جائے۔ آیت نمبر 13 وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کے لیے ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ما سکنا، جو ٹھہرا ہے،
جو ٹھہرا ہوا ہے، جو بس رہا ہے، جو رہ رہا ہے، اور اسی کے لیے ما سکن جو ٹھہرا ہوا ہے، فی اللیل رات میں، والنہاری اور دن میں، وہو السمیع العلیم اور وہ ہر آواز کو سننے والا ہے، العلیم کمال علم والا ہے۔ آیت نمبر 11 جو گزشتہ آیت اس میں کیا کہا گیا تھا؟ قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ، یعنی کہ ہر چیز کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ تو وہاں پہ تذکرہ ہو رہا تھا جگہ کا، آسمان جگہ ہے، زمین جگہ ہے، آسمانوں پہ ہر مخلوق ہر چیز، اور زمین پہ ہر چیز ہر مخلوق کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ سب کا خالق اللہ، سب کا مالک اللہ، سب کے امور کی تدبیر کرنے والا اللہ، اس لیے معبود بھی صرف وہی ہوگا۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے زمانہ، رات میں بسنے والی ہر چیز، دن میں بسنے والی ہر چیز، وہ کس کی ملکیت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ کوئی بھی مخلوق یا دن میں ہوگی یا رات میں یا دونوں میں، تو ہر مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، یعنی کہ اللہ اس کا خالق ہے، اللہ اس کا مالک ہے، اللہ اس کے امور کی تدبیر کرنے والا ہے، اور اللہ کا اس پہ کونی حکم چلتا ہے، اور شرعی حکم بھی اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے کہ میرا چلنا چاہیے۔ اے انسان، اے جن، کئی مان لیتے ہیں، کئی نہیں مانتے، جو مانیں گے انہیں اجر و ثواب ملے گا، جو نہیں مانیں گے وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنیں گے۔ آیت نمبر 14 قل آپ کہہ دیں، اللہ تعالیٰ پھر مخاطب کر رہے ہیں کس کو؟ ہمارے نبی علیہ السلام کو۔ قل آپ کہہ دیں، یہ استفہام کے لیے ہے، کیا غیر اللہ، اللہ کے غیر کو، اتخذو میں پکڑوں، میں بناؤں، ولین معبود، ولین کا معنی دوست ہوا کرتا ہے، ولین کا معنی مالک اور مددگار ہوا کرتا ہے، ولین کا معنی معبود اور کارساز ہوا کرتا ہے، اور سیاق و سباق سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ مناسب معنی ہوگا معبود۔ قل کہہ دیجئے، اغیر اللہ، کیا اللہ کے غیر کو میں پکڑوں، میں بناؤں، ولی المعبود، فاطر السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا خالق ہے، جو آسمان و زمین کو اثر نو پیدا کرنے والا ہے، وہو یطعم، اور وہ یطعم کھلاتا ہے، ولا یطعم، اور اسے کھلایا نہیں جاتا۔ قل کہہ دیجئے، انی بے شک میں، امرتو مجھے حکم دیا گیا ہے، ان یہ کہ اکون میں ہو جاؤں، اول من اسلم، پہلا وہ شخص، من اسلم جو اسلام لایا، پہلا وہ شخص جو فرما بردار بنا، ولا تکونن، اور آپ ہرگز نہ ہوں، من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے، شریک کرنے والوں میں سے۔ اللہ رب العزت یہاں پہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی سے علیہ الصلوۃ والسلام کہ آپ ان سے کہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لوں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں، جب کہ اللہ تعالیٰ میرا بھی اور آسمان و زمین کا بھی خالق ہے۔ جو خالق ہے وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہ ہر ایک کا رازق ہے، ہر ایک کو کھانا کھلا رہا ہے، ہر ایک کو رزق دے رہا ہے، اور خود کھانے کا محتاج نہیں ہے۔ یہاں پہ وہ آیت اپنے ذہنوں میں لے آئیں، سورہ ذاریات، کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تمام جنوں کو، تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ما اريد منهم من رزق وما اريد يطعمون، میں ان سے کسی قسم کا رزق نہیں چاہتا، اور میں یہ بالکل نہیں چاہتا کہ مجھے وہ کھانا کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی سب کو رزق دینے والا ہے، ذو القوت، قوت والا ہے، المتین، نہایت مضبوط ہے۔ وہی انداز یہاں پہ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنا لوں، جبکہ آسمان و زمین کا خالق وہ، ہر مخلوق کو کھانا دینے والا وہ، اور وہ کسی کا بھی محتاج نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اور وہ کسی کا محتاج نہیں، سب سے مستغنی، سب سے بے نیاز ہے۔
قل انی امرت ان اکون اول من اسلم، آپ ان کو بتا دیں کہ مجھے تو اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ میں پہلا مسلمان بنوں، اس امت میں سے سب سے پہلے مسلمان میں بنوں، سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار میں بنوں، سب سے پہلے اللہ کے احکام کو تسلیم کرنے والا میں بنوں، کیونکہ میں رسول ہوں۔ تو اس لیے مجھے تو اللہ کی عبادت کرنی ہے، مسلمان بننا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے احکام کو تسلیم کرنا ہے، اور میں یہ کر چکا ہوں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مجھ سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ نے مشرکین میں سے ہرگز نہیں ہونا، شرک کرنے والوں کی صف میں داخل نہیں ہونا۔ آپ چاہے اکیلے رہیں، چاہے ازمائشوں کا سامنا کرنا پڑے، چاہے آپ کا مذاق اڑایا جائے، آپ نے کبھی بھی شرک کا ارتکاب نہیں کرنا۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے شرک کا خطرہ تھا؟ بالکل بھی نہیں۔ آپ کو مخاطب کر کے دوسروں کو تنبیہ کرنا مقصود ہے، دوسروں کو وارننگ دینا مقصود ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کریں گے تو یقیناً آپ کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، کوئی بھی نیکی کام نہیں آئے گی۔ صلہ رحمی، مسکینوں کو کھانا کھلانا، یتیموں کی پرورش کرنا، مریضوں کا خیال رکھنا، یہ ساری محنتیں آپ کی ضائع چلی جائیں گی۔ آیت نمبر 15 قل، آپ کہہ دیں انی، بے شک میں، اخافو، میں ڈرتا ہوں، ان، اگر، عصیتو، میں نے نافرمانی کی، ربی، اپنے رب کی، عصیتو، میں نے معصیت کی، ربی، اپنے رب کی، ڈرتا کس چیز سے ہوں؟ عذاب سے، یوم عظیم، ایک بڑے دن کے عذاب سے۔ یہاں پہ اللہ تعالی نے ہمارے نبی سے کہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، آپ بتائیں لوگوں کو تاکہ ان کی آنکھیں کھلیں کہ آپ جو اللہ کے اتنے پیارے ہیں، اللہ کے اتنے محبوب ہیں، اللہ کے عظیم رسول ہیں، اللہ کے عظیم نبی ہیں، آپ اعلان کریں کہ اگر میں بھی اللہ کی نافرمانی کروں، شرک کروں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں، تو مجھے تو اپنے بارے میں بھی خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قیامت کے دن شدید عذاب دے گا۔ شرک کرنے والا کوئی بھی ہو معافی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام شرک کرنے والے نہیں ہیں، لیکن آپ کی زبانی یہ اعلان کروایا گیا تاکہ باقی لوگ خبردار ہو جائیں۔ تو قل، آپ کہہ دیں انی اخافو، بے شک میں ڈرتا ہوں، اخافو کا مفعول کدھر ہے؟ عذاب یوم عظیم، درمیان میں کیا ہے؟ ان عصیت ربی، میں ڈرتا اس شکل میں ہوں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، اور سب سے بڑی نافرمانی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کروں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی اور کی عبادت کروں، اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کو پکاروں، اور اس کو غیبی طاقتوں کا مال سمجھ کے اس سے دعا کروں۔ اس سے پتا چلا کہ شرک کوئی بھی کرے کوئی معافی نہیں ہے۔ اگر کوئی شرک میں فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 16 من یصرف عنہ، من، جو، جس سے، من یصرف عنہ، جس سے ہٹا لیا گیا، جس سے پھیر دیا گیا، جس سے دور کر دیا گیا، کیا وہ، یصرف میں ہوا ضمیر ہے، وہ عذاب، جس سے وہ دور کر دیا گیا، جس سے وہ ہٹا دیا گیا، یوم دن، اس دن، کس دن؟ وہ یوم عظیم تذکرہ ہے نا، اس عظیم دن میں، جس سے دور کر دیا گیا، یوم دن، اس دن، فقط، تو پس تحقیق، رحیمہ، اس نے رحم کیا، کس نے؟ اللہ نے، ہو، اس پہ، وذالک الفوز المبین، اور یہی ہے واضح کامیابی، المبین، واضح الفوز، کامیابی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پہ جس سے عذاب کو دور کر دیا گیا، عذاب کو ہٹا دیا گیا، اس پہ اللہ نے رحم کیا ہے۔ پتہ چلا عذاب سے وہی بچ سکے گا جس پہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ تو جب عذاب سے بچنا اللہ کی رحمت کے نتیجے میں ہے تو پھر نیک اعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نیک اعمال اس لیے کریں تاکہ آپ پہ اللہ کی رحمت نازل ہو۔ تو اللہ کی رحمت کو آپ حاصل کریں گے اپنے اعمال کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ اس رحمت کی وجہ سے آپ کو عذاب سے بچائے گا، جنت میں جگہ دے گا۔
تو پتہ چلا جہنم سے وہی بچ سکے گا جس پہ اللہ کی کیا ہوئی ہے؟ رحمت ہوئی ہے. اور ہم اللہ کی صفت رحمت کو مانتے ہیں. کئی لوگ اس کی تعویلیں کرتے ہیں، ہم اس کی تعویل نہیں کرتے. وذالک الفوز المبین، اور یہی ہے وعدے کامیابی. تو وعدے کامیابی کیا ہے؟ آپ اور آپ کی اولاد جہنم کی آگ سے بچ جائے. دنیا میں آپ وزیر اعظم بن گئے، منسٹر بن گئے، شہر کے سب سے بڑے تاجر بن گئے، لیکن مرنے کے بعد قبر کا عذاب آپ کو سہنا پڑے، جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے، آپ سب سے بڑے ناکام ہیں. آپ بھی ناکام، آپ کی اولاد بھی ناکام. چاہے دنیا یہاں پہ آپ کو شاباشیں دیتی رہے اور خوش کرتی رہے کہ جی آپ بڑے عظیم انسان ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں مشرق کے پر سے بھی زیادہ حقیر ہیں. آیت نمبر 17 وَإِنْ، اور اگر یمسس چھوئے پہنچائے کا تجھے اللہ تعالیٰ بذرن کسی قسم کی کوئی تکلیف، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچائے، فلا پس نہیں ہے کاشفہ دور کرنے والا لہو اس کو، کس کو؟ اس تکلیف کو، الا ہوا مگر وہی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں. وَإِنْ، اور اگر یمسس وہ پہنچائے کا تجھے بخیر کسی قسم کی خیر، کسی قسم کی بلائی، فہوا تو وہ، پس وہ، علی کل شیء ہر چیز پہ، قدیر کمال قدرت رکھنے والا ہے، خوب قدرت رکھنے والا ہے. اس ایسے پتہ چلا کہ نفع و نقصان کا مالک کون؟ اللہ تعالیٰ ہی. جب اللہ تعالیٰ ہی نفع نقصان کا مالک ہے تو عبادت کسی اور کی کیوں؟ رزق دینے والا وہی، ہر تکلیف سے آپ کو بچانے والا وہی، ہر خیر دینے والا، صحت، 2 آنکھیں، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، سر، عقل و شعور، عزت، مال، اولاد، گھر، دنیا میں جاب، عہدہ، یہ سب کچھ دینے والا وہی، ہر خیر دینے والا وہی ہے. تو پھر آپ کسی اور کی عبادت کیوں کریں؟ اللہ کی بجائے کسی اور کا حکم کیوں مانیں؟ اللہ پہ کسی اور کو ترجیح کیوں دیں آپ؟ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بھی تکلیف پہنچائے، بیماری، ذلت، آپ کی نگاہ واپس لے لینا، قوت سماعت واپس لے لینا، کوئی بھی تکلیف پہنچائے، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس تکلیف کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا دور کرنے والا ہے. جب وہی دور کرنے والا ہے تو پھر یہ دعا کیوں یا رسول اللہ مدد، پھر یہ دعا کیوں یا علی مدد، پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو کیوں پکارا جاتا ہے، جب ہر مصیبت کو دور کرنے والا ایک اللہ تعالیٰ ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، جب ہر خیر دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، اولاد دینے والا وہ، صحت دینے والا وہ، تو پھر قبروں پہ پہنچ کے قبر والوں سے دعائیں کرنا، ان کے نام پہ بکرے ذبح کرنا کیوں؟ آیت نمبر 18 وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی القاہر غالب ہے، فوق عبادہ اپنے بندوں پہ، وَهُوَ اور وہی الحکیم کمال حکمت والا ہے، الخبیر نہایت باخبر ہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ غالب ہے. کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے پر نہیں مار سکتا، کوئی بھی اللہ عذاب دے تو اس سے بھاگ کر نہیں جا سکتا، کسی کو بھی اللہ پکڑے تو کسی اور کی پناہ میں اللہ سے بچ نہیں سکتا. تو جب اللہ ہی سب پہ غالب ہے، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، اللہ ہی سب کچھ دیتا ہے، تو پھر کسی اور کی عبادت کیوں کی جائے اور کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا میں شریک کیوں کیا جائے. وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ غالب ہے اپنے بندوں پہ، بندے سارے کے سارے اس کے سامنے مسخر ہیں، اس کے تابع ہیں. جس کو وہ کہتا ہے بیمار ہو جا، فوراً بیمار ہو جاتا ہے، جسے کہتا ہے مر جا، فوراً مر جاتا ہے. کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ
موت کے اصل وقت سے 1 سیکنڈ بھی لیٹ ہو، بیماری شروع ہونے کے اصل وقت سے 1 سیکنڈ بھی لیٹ ہو، اور اللہ تعالی کسی کو مصیبت میں مبتلا کرے یا کسی کو خیر دے، اس کے پیچھے اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 19 قل کہہ دیجئے ایو شیء کون سی چیز اکبر سب سے بڑی ہے شہادتن شہادت دینے کے اعتبار سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جاتا تھا، آپ کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، کون شہادت دیتا ہے آپ کے حق میں کہ آپ نبی ہیں؟ یہودی اور عیسائی، ان پہ آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، وہ بھی آپ کے حق میں شہادت نہیں دیتے۔ ہم تو نہیں دیتے، ہم ان کے قریش مکہ کہہ رہے ہیں، مشرکین عرب کہہ رہے ہیں ہم تو آپ کو نبی نہیں مانتے، لیکن اہل کتاب جن پہ پہلے آسمانی کتابیں نازل ہوئیں وہ بھی آپ کو نبی نہیں مانتے، تو کون آپ کے حق میں شہادت دینے کے لیے تیار ہے؟ فرمایا آپ یہ بتائیں کہ سب سے بڑی شہادت ہے کس کی؟ جس کی سب سے بڑی شہادت ہے وہ میرے حق میں شہادت دیتا ہے۔ قل کہہ دیجیے ایو شیء کون سی چیز اکبر سب سے بڑی ہے شہادتن شہادت دینے کے اعتبار سے؟ قل آپ کہہ دیں اللہ اللہ تعالی شہید وہ شہادت دینے والا ہے بینی میرے درمیان و بینکم تمہارے درمیان، وَأُوحِیَ اور وحی کیا گیا ہے الیہ میری جانب، الیہ اصل میں 2 الفاظ ہیں الہ اور یا، اور وحی کیا گیا الیہ میری طرف ہذا القرآن یہ قرآن، کیوں؟ لی تاکہ انذرا میں ڈراؤں کم تمہیں بھی اس کے ساتھ، ومن اور ہر اس شخص کو ڈراؤں من بلغا جس تک یہ پہنچے، یہ کیا؟ قرآن۔ انکم استفہام کے لیے، کیا انا بے شک کم تم لتشہدون البتہ شہادت دیتے ہو، کیا تم واقعی یہ شہادت دیتے ہو انا کہ بے شک مع اللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ آلہۃ اخری کوئی کچھ دوسرے معبود بھی ہیں، آلہہ الہ کی جمع ہے، معبود اخری دوسرے۔ قل آپ کہہ دیں لا اشہد میں نہیں شہادت دیتا، قل آپ کہہ دیں انما سوائے اس کے نہیں صرف اور صرف ہوا وہ الہ معبود ہے واحد ایک، اننی اصل میں 2 الفاظ ہیں انا اور نی، اور بے شک میں بری ہوں لا تعلق ہوں، مما 2 الفاظ ہیں من اور ما، ان سے جن کو تشرکون تم شریک کرتے ہو۔ تو اس آیت میں اللہ نے بتا دیا کہ شہادت دینے کے اعتبار سے اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اللہ کی شہادت سب سے بڑی شہادت ہے، کیونکہ وہ اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز کے بارے میں علم رکھنے والا ہے، وہ کسی بھی چیز سے ناواقف نہیں ہے، اس کی معلومات ناقص اور ادھوری نہیں ہے، تو وہ شہادت دے رہا ہے آپ کے حق میں۔ اور یہاں پہ یہ بھی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر لفظ شیء بولا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ ایک چیز ہے، اور لفظ شیء اس کا مطلب ہے کہ اللہ چیز ہے، یعنی کہ ایسی چیز ہے جس کا ایک وجود ہے، جو ایک زندہ حقیقت ہے۔ تو قل کہہ دیجیے ایو شیء اکبر شہادہ کون سی چیز سب سے بڑی ہے شہادت کے بعد سے؟ قل آپ کہہ دیں اللہ، یعنی کہ پہلے سوال کرنا ہے، ان سے پوچھئے کہ شہادت دینے کے اعتبار سے سب سے بڑی چیز کیا ہے، پھر فرمایا جواب کا انتظار آپ نے نہیں کرنا، جواب خود ہی دے دیں، یہ جواب ان کو بھی ماننا پڑے گا، اور کوئی بھی اس جواب سے انکار نہیں کر سکتا کہ اللہ سب سے بڑی چیز ہے شہادت دینے کے اعتبار سے۔ پھر کہا کہ شہید، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اصل میں یوں ہے کہ ہوا شہید، کہ وہ کیا ہے؟ وہ اچھی طرح شہادت دینے والا ہے، میرے درمیان تمہارے درمیان کس چیز کی شہادت دینے والا ہے؟ میری سچائی کی، میرے نبی ہونے کی، میرے رسول ہونے کی۔ اچھا اللہ نے شہادت کہاں پہ دی ہے؟ یہ اللہ نے آپ کے اوپر جو قرآن نازل کیا، یہ تائید ہے اس بات کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ یہ معجزہ ہے، اور معجزہ بھی ایسا جس کا کوئی بھی جواب نہیں دے سکا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہادت ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی یہ شہادت موجود ہے پرانی آسمانی کتابوں میں، تورات و انجیل میں آپ کے اوصاف، آپ کی علامات موجود ہیں کہ آخری نبی آئے گا اس کی یہ علامات ہوں گی، ان سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ پرانی کتابوں میں بھی آپ کے حق میں شہادت دے چکا۔
پھر اللہ تعالیٰ کا آپ کی تائید کرنا، بدر کی لڑائی میں تھوڑی تعداد ہونے کے باوجود آپ کو فتح دینا، جنگ احزاب میں ہواؤں کے ذریعے آپ کی مدد کرنا، فتح مکہ، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی تائید ہیں، آپ کے حق میں شہادت ہے کہ آپ سچے ہیں۔ اور پھر قرآن کریم کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوٹے چھوٹے بہت سے معجزات دیے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہادت ہے آپ کے حق میں۔ اور پھر فرمایا میری شہادت میرے حق میں یہ بھی ہے کہ وہ اوحی الی ھذا القرآن، میری طرف اس قرآن کی وحی کی گئی ہے، اور یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ اچھا، قرآن کی وحی کیوں کی گئی؟ لِأُنذِرَكُم بِهِ، تاکہ میں تمہیں اس کے ساتھ ڈراؤں۔ کس چیز سے ڈراؤں؟ اللہ کے غضب سے، اللہ کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے، دنیا میں آنے والے اللہ کے عذاب سے۔ اور صرف تمہیں نہ ڈراؤں، وَمَن بَلَغَ، ہر اس شخص کو ڈراؤں جس تک یہ قرآن پہنچے۔ من بلغ، اس سے پتا چلا کہ آپ کی نبوت ساری دنیا کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے ہے۔ من بلغ میں ہر وہ انسان آ گیا جو قیامت تک آنے والا ہے، جس تک بھی قرآن پہنچے، چاہے وہ گورا ہو یا کالا، یورپی ہو یا ایشیائی، روسی ہو یا امریکی، کوئی بھی ہو۔ اور من بلغ میں جن بھی آ گئے، اور من بلغ میں قیامت تک سارے انسان آ گئے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کے رسول بن کر آیا ہوں۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ کا پیغام، آپ پہ اترنے والا قرآن لوگوں تک آج بھی پہنچ رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کہہ کے گئے تھے بلغوا عنی ولو آیا، کہ لوگوں تم نے میری طرف سے لوگوں تک اللہ کا کلام پہنچانا ہے، اگر آپ کے پاس ایک آیت ہے تو لوگوں تک پہنچائیں۔ اس لیے میرے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میرے اور آپ کے محلے میں رہنے والے، میرے اور آپ کے رشتے دار، انہیں قرآنی پیغام دیتے رہا کریں، شرک سے روکتے رہا کریں، نماز کی دعوت دیتے رہا کریں، قرآن کی تلاوت کرنے کی دعوت دیتے رہا کریں، تفسیر پڑھنے کی دعوت دیتے رہا کریں۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب اللہ کی طرف سے شہادت کا معاملہ تو بیان ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تم واقعی یہ شہادت دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اور معبود بھی ہیں، اللہ اکیلا معبود نہیں ہے بلکہ اور بھی ہیں؟ کیا یہ حقیقت ہے؟ عقل مند ہونے کے باوجود، اللہ کو خالق مالک ماننے کے باوجود، اللہ کو رب ماننے کے باوجود یہ کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ بھی معبود ہیں؟ یعنی کہ یہ بہت عجیب بات ہے۔ قول کہہ دیجئے لا اشہد، میں یہ شہادت نہیں دیتا، میں یہ شہادت دیتا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور یہ تمہاری غلط شہادت ہے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی ہیں جو عبادت کے لائق ہیں، چاہے تم انہیں معبود مانتے ہو اس نام پہ کہ وہ اللہ کے برابر کے نہیں ہیں، لیکن اللہ کے قریب کر دینے والے ہیں، اللہ تک پہنچانے والے ہیں، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ، وسیلہ اور سیڑھی ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، قل کہہ دیجئے انما هو الہ واحد، صرف اور صرف وہ ایک ہی معبود ہے۔ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں ان سب سے لا تعلق ہوں جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ یہ پورا معنی مفہوم ہو گیا کس کا؟ لا الہ الا اللہ کا۔ انما هو الہ واحد وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، اور اس سے پتا چلا صرف توحید کی دعوت دینا کافی نہیں ہے، شرک سے اچھی طرح روکنا بھی نہایت ضروری ہے۔ آیت نمبر 20 الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفون، وہ پہچانتے ہیں، اس کو یعنی کہ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کو، کما، جس طرح، یعرفون، وہ پہچانتے ہیں، ابناءہم، اپنے بیٹوں کو۔
الذین وہ لوگ خاسروا انفسہم جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھا فہم لا یؤمنون پس وہ ایمان نہیں لاتے. پیچھے بتایا گیا تھا کہ اللہ کے نبی کے حق میں شہادت دینے والا کون؟ اللہ رب العزت. اور اللہ نے شہادت دی ہے آپ کے حق میں قرآن کے ذریعے، اور پھر آسمانی کتابیں ان میں بھی آپ کی علامات موجود ہیں. تو اللہ نے پہلے قرآن کا تذکرہ کیا، وہ اوحی الیہ ھذا القرآن. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ آپ کو پہچانتے ہیں، وہ آپ کی نبوت کے شاہد ہیں، چاہے شہادت چھپائیں نہ دیں. جو ان میں سے ایمان لے آئے وہ شہادت دے رہے ہیں، اور جو ایمان نہیں لائے وہ بھی جانتے ہیں. وہ آپ کے سچا نبی ہونے کو ایسے ہی جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہے. کیسے؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں آپ کی علامات موجود ہیں. فرمایا جب وہ آپ کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، آپ ایمان نہ لائیں تو کیا ہے؟ پھر انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھا ہے. تو الذین خسروا انفسہم جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھا فہم لا یؤمنون پس وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی کہ اللہ کے رسول پہ ایمان نہیں لاتے اور دیگر چیزوں پہ بھی ایمان نہیں لاتے. تو پتہ چلا جو ایمان نہ لائے وہ خسارے میں رہے گا. اور اس سے بڑا خسارہ کیا ہوگا کہ دنیا میں آپ نے بہت سے اچھے کام کیے لیکن روز قیامت آپ کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا، اس وجہ سے کہ آپ مومن نہیں تھے. ایمان نہیں تو کوئی عمل صالح نہیں. آپ یتیموں کو پالتے رہے، مریضوں کا علاج کرتے رہے، آپ کی ایمبولینسیں چلتی رہیں، آپ کے ہاسپٹل قائم ہوتے رہے، آپ لوگوں کو پانی پلاتے رہے، غریبوں کے کام آتے رہے، اور آخر میں ایک نیکی بھی نہیں ملے گی، کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. اس سے بڑھ کر خسارے میں رہنے والا کون ہوگا؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پہ پکا رکھے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ساتھ مزید جڑنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.